میں پاکستانی ہوں، میرا ملک، میری جان، میرا گھر پاکستان ہے۔ میری عمر اس وقت 41 سال ہے، اور بچپن میں جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا نا، مطالعہ پاکستان میں پڑھتا تھا نا، جس نے ایمانداری سے ملک کی خدمت کی تو اس کو کسی تمغے سے نوازا گیا، اور جس نے اپنے ملک کی بقا اور عزت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، اس کو سب سے بڑا نشان حیدر دیا گیا۔ تو اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے ملک پاکستان میں کسی سرکاری محکمے کو اچھا عہدہ حاصل کر لوں، اور اس کے بعد میں دن رات ایمانداری سے اپنے ملک کی اس طرح خدمت کروں کہ مجھے کسی تمغے سے نوازا جائے، جس سے میری عزت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اپنے ملک کی بقا اور عزت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دوں تو شاید مجھے نشان حیدر ہی مل جائے، اور میری عزت میں بھی اور اضافہ ہو جائے، اور میرا نام بھی بہادروں کی لسٹ میں شامل کر کے تاریخ میں لکھا جائے۔ خیر، میں کوئی سرکاری عہدہ تو حاصل نہ کر سکا، لیکن اپنے ملک کی بقا اور عزت کے لیے میری جان آج بھی حاضر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 1-2 سالوں سے جس طریقے سے تمغے دیے جا رہے ہیں، اور خاص کر کے 14 اگست 2025 کو جو تمغوں کی سیل لگائی گئی ہے، میرے تو ذہن میں یہ ہے کہ میرے ملک میں تو تمغہ حاصل کرنا ہی بہت آسان ہے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ اپنے اندر سے ضمیر اور انسانیت کو ختم کر دینا ہے، اور اپنے اوپر ظلم اور منافقت کا لباس پہن لینا ہے، پھر تمغے بھی ملیں گے، عزت بھی ملے گی، اور پروٹوکول بھی ملے گا۔ تو کیا اس طریقے سے یہ تمغہ دینے والے اور لینے والے ان کی تذلیل نہیں کر رہے، جنہوں نے ماضی میں ایمانداری سے میرے ملک پاکستان کی خدمت بھی کی اور اپنی جانیں بھی قربان کی؟ کیا یہ ان کی تذلیل نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ تمغہ لینے اور دینے والے کون ہیں سب جانتے ہیں۔ جو تمغہ دے رہے ہیں پچھلے 35-40 سالوں سے انہی کا خاندان تو میرے ملک پہ حکومت کر رہا ہے، اور جو تمغہ لے رہے ہیں ان میں سے کچھ صرف اکا دکا ہیں جو تمغے کے حقدار ہیں، جو پاکستان کی خدمت ایمانداری سے کر رہے ہیں، اور باقیوں میں سے کچھ ان کے رشتہ دار ہیں تمغہ دینے والوں کے، اور باقی کے میرے ملک کے منافق ترین صحافی ہیں، اور اتنے منافق ترین صحافی ہو گئے ہیں کہ وہ سچی بات بھی کریں تو اس پہ بھی یقین نہیں آتا۔ یہ تمغہ لینے اور دینے والوں نے میرے ملک پاکستان کو حاصل کرنے کا جو اصل مقصد تھا نا، کہ یہاں پہ اسلامی قانون نافذ کرنا ہے جو ایک جیسا ہوگا غریبوں کے لیے بھی اور امیروں کے لیے، اور یہاں پہ انصاف ہوگا، اس مقصد کو دفن کر کے انہوں نے میرے ملک پاکستان میں اس طرح کا نظام نافذ کر دیا ہے جو ایمانداری کی روزی روٹی کمانے والوں کے لیے اور پاکستان کے لیے قربانی دینے والوں کے لیے عذاب بن گیا ہے، اور منافقوں اور ظالموں کے لیے بہترین ہو گیا۔ لیڈر عمران خان یہی تو کوشش کر رہا تھا کہ جس نظام کو انہوں نے دفن کر دیا ہے وہی نظام اور قانون میرے ملک پاکستان میں نافذ کیا جائے، جہاں پہ امیر اور غریب سب کے لیے ایک جیسا قانون ہو، اور انصاف ہو اور نا انصافی نہ ہو۔ اس کو انہوں نے دفن کر دیا تھا، لیکن وہ اسی کو دوبارہ نافذ کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر یہ تمغہ دینے والوں نے چھٹی والے دن رات کے 12 بجے عدالتیں بھی نافذ کی، جج بھی بلائے، اور اس کو سزا بھی دے دی۔ اور تمغہ لینے والے منافق صحافیوں نے کہا انہوں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ ملک کی ترقی کر رہے ہیں اور ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ اس عمران خان منافق ہے، یہودی ایجنٹ ہے، اس کے اوپر بے بنیاد تنقیدوں کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ یہ کچھ کر رہے ہیں تمغہ لینے والے اور دینے والے، اور جو اصل حقدار ہیں ان تک تمغہ نہیں پہنچ رہا، اور جنہوں نے اصل میں پاکستان کے لیے قربانیاں دی ان کو بھی ذلیل کر رہے ہیں یہ اس طریقے سے، منافق اور ظالموں کو ہی تمغے دے کر۔ جتنے مرضی تمغے لے لو، جو مرضی کر لو، لیکن عمران خان کے پاس پھر بھی ایک ایسا تمغہ ہے جو تم کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ہے عزت کا تمغہ۔ کیونکہ عزت کا تمغہ بیچا یا خریدا نہیں جا سکتا، عزت کو خریدا نہیں جا سکتا، عزت کمانی پڑتی ہے۔ اس نے عزت کمائی ہے، 80 سے 90% عوام اس کی عزت بھی کر رہی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کر رہی ہے۔ یہ عزت کا تمغہ ہے اس کے پاس جو تمہارے کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہی 80 سے 90% عوام تمہیں گالیاں بھی دے رہی ہے اور تمہارے لیے بد دعائیں بھی کر رہی ہے۔